ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ طوفان، آندھی، جھکڑ اور تیز ہوائیں کس وجہ سے آتی ہیں۔ ناظرین، ہوا ایک گیسوں کی حرکت کا نام ہے اور اس کے مختلف قسم کے نام ہیں، جیسا کہ ہوا، طوفان، سائیکلون، ہریکین، ٹائفون وغیرہ، اور اس کے ناموں کی شدت، رفتار اور وجوہات کی بنا پر جانا جاتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں سب سے تیز اور طاقتور ہوائیں نیپچون، زحل پر چلتی ہیں۔ ناظرین، ہواؤں کے بے شمار فوائد بھی ہیں، جیسا کہ ہم ان سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ بحری جہازوں کے سفر میں ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہوائی جہاز ہوا کے بل بوتے پر ہی اڑتے ہیں اور اس طرح گرم ہواؤں سے بڑے بڑے غباروں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے ونڈس کے بارے میں، مطلب ہوائیں کیوں چلتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو ایئر ورسز ونڈ کے فرق کے بارے میں کلیئر کرتے چلیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہوا مختلف ایئر گیسز کا ایک کمپوزیشن ہے، جو کہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن سے مل کر بنی ہوئی ہے، جسے ہم ہوا کہتے ہیں۔ جبکہ ونڈس کا مطلب جب ہوا پریشر کے ساتھ ایک ڈائریکشن میں چلتی ہے یا چلنا شروع کرتی ہے، جسے ہم ونڈس کہتے ہیں۔ جبکہ ہوا لائٹ پریشر سے لو پریشر کی طرف موو کرتی ہے، جو کہ خالی ویکیوم کو فل کرتی ہے۔ ہواؤں کے چلنے کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنٹیفک ریزن ہے۔ مثال کے طور پر، جب ہم چیزوں کو گرم کرتے ہیں تو یہ لائٹ ان ویٹ ہو جاتی ہیں اور ان کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ پانی، جو کہ واٹر مالیکیول سے مل کر بنا ہوا ہے، اور ان مالیکیولز کے درمیان فورس آف اٹریکشن پائی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم اسے ہیٹ دیتے ہیں تو یہ انٹر واٹر مالیکیولز ویک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہماری زمین پر جب ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر بڑھتا ہے تو ہوا، جو کہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایئر مالیکیولز اور ایئر پارٹیکولر جو کہ شامل ہوتے ہیں، ہوا جو ہی گرم ہوگی تو اس کی ڈینسٹی کم ہو جائے گی اور یہ گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھنا شروع کر دے گی، اور اس علاقے میں سپیس یا ویکیوم بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس علاقے میں سپیس اور ویکیوم ہونے کی وجہ سے ٹھنڈے علاقے کی ہوائیں گرم علاقے کی طرف چلنا شروع کر دیں گی، کیونکہ سرد ہوا گرم ہوا سے زیادہ موٹی اور بھاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کشش ثقل گرم ہوا کے مقابلے میں سرد ہوا کو زیادہ قوت کے ساتھ زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ چونکہ سرد ہوا بھاری ہوتی ہے، اس لیے وہ آس پاس کی گرم ہوا کو آسانی سے پرے پھینکتی ہے۔ عام طور پر اس کے قریب علاقے میں ہوا زیادہ سرد ہوتی ہے۔ اکثر اس کے سرد ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سمندر کے ٹھنڈے پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ سرد ہوا سائبیریا سے آتی ہے، فوراً کسی گرم ہوا کے علاقے میں داخل ہو کر جھکڑ یا آندھی لے آتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ سائبیریا کے بارے میں جانتے ہیں؟ سائبیریا ایک ایسا مقام ہے، مطلب سائبیریا ہماری زمین کا ایک خوفناک علاقہ ہے، جسے ہم سرد جہنم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ جنوری 2018 میں یہاں درجہ حرارت -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جو کہ سیارہ مریخ سے بھی کم درجہ حرارت ہے۔ یہاں سردیوں میں جان لیوا ٹھنڈ کے باعث چرند پرند الگ ہرزئی روح جیسے تھم سی جاتی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے تھنڈر سٹارم کے بارے میں، مطلب تھنڈر سٹارم کس وجہ سے آتا ہے۔ گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کو ہم تھنڈر سٹارم کہتے ہیں۔ اچانک تیز ہواؤں کا چلنا شروع ہو جانا اور بادلوں کا بننا، اس طرح تیز قسم کی بارش شروع ہو جانا، اسے ہم تھنڈر سٹارم کہتے ہیں۔ تھنڈر سٹارم کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب ایک ٹھنڈی ہوا گرم ہوا کے ساتھ ملتی ہے یا ٹکراتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ چارج پیدا ہوں گے اور گرم ہوا اوپر کو اٹھے گی اور ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لے لے گی اور شدید قسم کی بارش برسائے گی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں فضا میں اوپر ہوا ٹھنڈی ہوگی اور ایٹماسفیئر کے درمیانے حصے میں، مطلب سینٹر لیئر میں تھوڑی گرم ہوگی اور زمین کے اوپر علاقے سے ٹھنڈی ہوا آ چکی ہوگی اور اس نے نیچے ایریا کو مکمل طور پر کور کر لیا ہے، اور جب اوپر سے بارش ہوگی تو یہ نیچے والی ہوا کو بھی ٹھنڈا کر دے گی اور زمین کے اوپر لمبے ایریا تک پھیل جائے گی اور کافی دیر تک تھنڈر سٹارم رہے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت شدید قسم کا تھنڈر سٹارم ہوتا ہے تو اس میں موٹی موٹی ژالہ باری برستی ہے۔ اس کی وجہ ٹمپریچر کا ڈفرینس ہونا ہے، اوپر بھی ٹھنڈا ٹمپریچر ہے اور نیچے بھی ٹھنڈا ٹمپریچر ہے اور سینٹر لیئر کی ہوا تھوڑی گرم ہے۔ اس طرح جب اوپر فضا سے ایک چھوٹا سا ڈراپلٹ بنا اور چھوٹی سی بال بنی، جب سینٹر لیئر سے گزرتا ہے تو موٹی موٹی ژالہ باری بن کر برستا ہے۔ اگر ہم بات کریں تھنڈر سٹارم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چمک کی، تو یہ چمکنے کا ٹمپریچر 30,000 ڈگری
سینٹی گریڈ ہوتا ہے جو کہ شدید قسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے۔ ناظرین اب ہم بات کریں گے ٹورنیڈو مطلب طوفان کے بارے میں۔ طوفان کیا ہے، کس وجہ سے آتا ہے، اس میں گول گول بگولے کیوں آتے ہیں؟ ناظرین جب فضا کے اندر ڈفرینٹ سائڈ سے ہلکے پریشر کے ساتھ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے آنے والی ہوائیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، ہوائیں وہاں اسپائرل ہو جاتی ہیں اور ہلکے پریشر کے ساتھ آتی ہیں، کیونکہ زمین کی بھی روٹیشن ہوتی ہے جس میں کوریلیس افیکٹ ہوتا ہے، جسے ایک مشہور سائنسدان فرینچ میتھیشین گستاو کارلیس نے 1835 میں کوریلیس افیکٹ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ ناظرین آپ کو ہم یہاں بتاتے جائیں کہ کوریلیس افیکٹ The force which deflects the direction of winds is usually called as the Coriolis force۔ ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین مسلسل گھوم رہی ہے، اور جب اس پر ایک ایپریٹ فورس کسی بھی موشن پر لگتی ہے جس میں ایک ڈیفلیکشن ہوتا ہے جسے ہم کوریلیس افیکٹ کہتے ہیں۔ ناظرین کوریلیس ہمیشہ ناردرن اسپیئر میں رائٹ سائڈ پر لگتا ہے اور سادرن اسپیئر میں لیفٹ سائڈ پر لگتا ہے۔ ناظرین مثال کے طور پر ہم جب ناردرن سائڈ پر کھڑے ہیں اور ہم پوائنٹ اے کی طرف جانا چاہتے ہیں اور زمین اس طرف گھوم رہی ہے، جب ہم پوائنٹ اے کی طرف موو کریں گے تو یہ پوائنٹ یہاں سے دوسرے پوائنٹ پر جا چکا ہوگا، لیکن ہم پہنچنا یہاں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ ایک اپنی فورس تھی اور دوسری اینگولر ویلوسٹی تھی، جسے ہم کوریلیس افیکٹ ہمیشہ ویلوسٹی کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے، اور اس طرح کسی بھی آبجیکٹ کی جتنی زیادہ سپیڈ ہوگی اس میں اتنا ہی زیادہ ڈیفلیکشن اور میگنیچیوڈ ہوگا، اور زیادہ تر کوریلیس فورس پولز پر لگتا ہے اور یہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن ایکویٹر پر کوریلیس افیکٹ بہت کم لگتا ہے، یہاں سائیکلون نہیں بنتے۔ ناظرین ہم بات کر رہے تھے طوفان کے بارے میں۔ ہوا گول گول گھومنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ گول گول گھومتی ہے تو ہوا میں زیادہ چارج اور انرجی پیدا ہوگی، تو وہ ایک نلی کی شکل اختیار کر لے گی جسے ہم فنل کہتے ہیں۔ جب یہ فنل فضا سے زمین تک پہنچتی ہے، اس لمبی فنل جس میں ڈسٹ بھی شامل ہو جائے گی، اسے ہم ٹورنیڈو مطلب طوفان کہتے ہیں، اور یہ فنل زمین پر موجود گاڑیاں اٹھائے گی، گھر اٹھائے گی اور زمین پر بہت زیادہ نقصان کرے گی۔ ناظرین ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔